میں اپنے قہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا۔ میں ہرگز افرائیم کو ہلاک نہ کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں، خدا ہوں۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے ہوشیہ اس کا 11 باب۔ جب اسرائیل بچہ ہی تھا، میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ انہوں نے جس قدر ان کو بلایا اسی قدر وہ دور ہوتے گئے۔ انہوں نے بالیم کے لیے قربانیاں گزرانی اور تراشی ہوئی مورتوں کے لیے بخور جلایا۔ میں نے بنی افرائیم کو چلنا سکھایا، میں نے ان کو گود میں اٹھایا، لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی۔ میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا۔ میں ان کے حق میں ان کی گردن پہ سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا، اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا۔ وہ پھر ملک مصر میں نہ جائیں گے، بلکہ اسور ان کا بادشاہ ہوگا، کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ تلوار ان کے شہروں پر آ پڑے گی اور ان کے اڑبنگوں کو کھا جائے گی، اور یہ انہی کی مشورت کا نتیجہ ہوگا۔ کیونکہ میرے لوگ مجھ سے برگشتگی پر آمادہ ہیں، باوجود یہ کہ انہوں نے ان کو بلایا کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں، لیکن کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کرے۔ اے افرائیم، میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں؟ اے اسرائیل، میں تجھے کیوں کر ترک کروں؟ میں کیوں کر تجھے ادما کی مانند کروں اور زیبویم کی مانند بناؤں؟ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت معجزن ہے۔ میں اپنے قہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا۔ میں ہرگز افرائیم کو ہلاک نہ کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں، خدا ہوں۔ تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس، اور میں قہر کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ وہ خداوند کی پیروی کریں گے جو شیر بپر کی طرح گرجے گا، کیونکہ وہ گرجے گا اور اس کے فرزند مغرب کی طرف سے کانپتے ہوئے آئیں گے۔ وہ مصر سے پرندہ کی طرح اور اسور کے ملک سے کبوتر کی مانند کانپتے ہوئے آئیں گے، اور میں ان کو ان کے گھروں میں بساؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے، افرائیم نے دروغ گوئی سے اور اسرائیل کے گھرانے نے مکاری سے مجھ کو گھیرا ہے، لیکن یہودا اب تک خدا کے ساتھ، ہاں، اس کا دوست وفادار کے ساتھ حکمران ہے۔ آمین۔